الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کل یزید کے بارے میں کافی سوالات اٹھ رہے ہیں اور ایک جھگڑا ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں ایک معتدل مسلک یا موقف جو اہل جمہور اہل سنت کا ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، تکفیر نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ قاعدہ ہے کہ مقتول جتنا عظیم ہے اس کا قاتل اتنا اثیم ہے، یعنی جس درجے کا مقتول ہوگا اسی کے نسبت سے اس کا قاتل گناہگار ہوگا۔ اب ہمارے وہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یزید کو قتل حسین سے بری سمجھتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ یزید نے صحیح کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں ملوث نہیں تھا۔ بہرحال جی اس بارے میں یہی موقف جمہور کا ہے، اور غیر جمہور کا جو موقف ہے وہ ہے کچھ لوگوں کا، لیکن جو جمہور کا موقف ہے وہی بہتر ہے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، تکفیر کی تھوڑا، یا کچھ لوگ سکوت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی چلو ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے کافر نہ ہو، لیکن سکوت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں تکفیر نہیں کرتے۔ یہ جمہور کا موقف۔ اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ ہمارے نزدیک قاتلان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاتلان حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں، اور جس طرح وہ برے ہیں اس طرح یہ برے ہیں۔ اب یزید کو آپ مالک اشتر نحری سے نسبت دے سکتے ہیں، کیونکہ اشتر جو تھا یہ حضرت عثمان کے قتل میں شریک رہے، اور اس کی روایات آتی ہیں۔ تو دیکھیے جس طرح حضرت عثمان کے قاتل کو ہم پسند نہیں کرتے، یا ان لوگوں کو جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تو نہیں تھے بالفعل مگر ساتھ دیتے تھے حضرت عثمان کے قاتلوں کا، یا ساتھ دیا یا حامی تھے، تو ان کو ہم پسند نہیں کرتے، تو یہی کیا کہتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے بارے میں موقف ہے کہ جو لوگ ساتھ نہیں دیتے تھے وہ بھی فاسق و فاجر تھے، قتل میں ساتھ نہیں دیتے تھے مگر حامی تھے تو وہ بھی فاسق و فاجر تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ حضرت عثمان کے قتل میں جو لوگ بالفعل شامل نہیں تھے مگر قاتلوں کے یا قاتلین کے حامی تھے وہ فاسق و فاجر تھے، اور حضرت حسین کے قتل میں جو لوگ شامل نہیں تھے مگر ان کے حامی تھے تو وہ بھی فاسق و فاجر تھے۔ اب یہاں پر محمد بن ابی بکر کا ذکر آتا ہے تو ہم اس کو فاسق ہی سمجھتے ہیں، فاجر ہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگرچہ وہ بالفعل قتل عثمان میں شاید شامل نہ ہو، تو یہ عمر بن سعد کون سا بالفعل شامل تھا، لیکن فاسق و فاجر گناہگار اور گھٹیا آدمی تھا۔ تو آپ لوگ یہ بات نوٹ کر لیں کہ نہ قاتلان عثمان کا ساتھ دیں نہ قاتلان حسین کا ساتھ دیں، اور دونوں کو فاسق و فاجر سمجھیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس شخص نے بالفعل قتل کیا ہے سیدنا حسین کو یا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کو، تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان سے بڑا فاسق و فاجر ہے، افسق، جو جس نے بالفعل تو نہیں کیا مگر حامی رات۔ یہ تو درجات ہے برائی کے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ہم تعریف کریں۔ تو بہرحال جو لوگ تعریف کرتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ کچھ لوگوں کو مغالطہ ہوا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی شاید فلاں آدمی شامل نہیں تھا، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ قتل ٹھیک ہوا، وہ کہتے ہیں یہ قتل سے بری ہے، تو وہ ان کو مغالطہ ہوا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حمایت تو کی ہے نا قاتل کی، تو یہی بہت بڑا فسق و فجور ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں پر کچھ لوگ قاتلان عثمان یا جو جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا ان کی حمایت کرنے والوں کے تو تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نہیں ان کی ایسی ہی برائی کریں، ان کو ایسا ہی برا سمجھیں جیسے سیدنا حسین کے قتل میں جو لوگ شریک نہیں تھے مگر حمایت کر رہے تھے قاتلوں کی، تو وہ دونوں یکساں ہیں، چاہے اشتر ہو یا کیا کہتے ہیں یزید ہو۔ ہم اس پہ اب کچھ لوگ ہیں جو اشتر کو بہت تعریف کرتے ہیں، تو اب اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ جس نے بھی ہمارے صحابہ میں سے کسی ایک کی شان میں گستاخی کی، قتل کیا، وہ ایک گناہگار آدمی ہے اور فاسق و فاجر ہے، اور اگر بلا تعویل قتل کی تو کفر کا فتویٰ۔ تو یہ بات یاد رکھ لیں، اور کبھی ایسے لوگوں کا ساتھ نہ دیں جو صحابہ چاہے وہ کسی بھی درجے کے صحابی ہوں ان کے قاتلوں کا اور اس قسم کے لوگوں کا وہ تائید کرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے یہ میرا موقف جو ہے یہ کافی معتدل ہے، اور کسی کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنا کیا کہتے ہیں نظریہ بدلیں، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے نظریے پہ غور کریں کہ بھئی ہم غلط کہہ رہے ہیں کہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر ایک بات یہ کہ بہرحال یہ کہہ دینا یہ بات ٹھیک ہے کہ مدینہ شریف میں جو کہتے ہیں کہ اتنی خواتین کی عزت لوٹی گئی، یہ روایت کمزور ہے، تو یاد رکھیے گا، لیکن اگر یہ روایت کمزور ہے تو اسے یزید میں کوئی اس کی فائدہ نہیں ہوتا اس کو، وہ تو پہلے ہی فاسق و فاجر ہے،
اور اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ 700 صحابہ جو شہید ہوئے واقعہ میں مدینہ شریف پر حملے پہ، تو وہ کہتے ہیں یہ روایت بھی کمزور ہے. تو بالکل یہ کمزور روایت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو یزید کے مداح میں کریں. ہم یہ کہیں گے یزید کو وہی برائی بیان کریں جو ثابت ہے، اور وہ بہت کچھ ثابت ہے. تو کیا ضرورت ہے کہ ضعیف روایات سے اس کو برا ثابت کریں جب صحیح روایات سے، صحیح دلائل سے ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں. تو بہت بہت شکریہ. اچھا سر، پروفیسر صاحب میرا ایک سوال ہے یہاں، جو لوگ یزید کو آج بھی اچھا سمجھتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہ اچھا سوال ہے کہ آج بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو یزید کو کچھ اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ اس پر ہوتا ہے موقف کہ یہ وہ کیا ان کا کیا موقف ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید سرے سے اس کام میں ملوث ہی نہیں تھا، حضرت حسین کی قتل کے اندر تھا ہی نہیں، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو ان کے لیے ہم یہ عذر کرتے ہیں کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یزید نے ٹھیک کیا ہے، حضرت حسین کو صحیح قتل کیا ہے، تو پھر ان کو ہم فاسق، فاجر اور تکفیر بھی کر سکتے ہیں. جیسے کوئی کہے حضرت عثمان کو جس نے قتل کیا وہ ٹھیک کیا، یا وہ لوگ حق پر تھے، بس ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ قتل تک چلے گئے. ایسے ہیں ایک دو آدمی، اور ہمارے جہلم میں بھی ایک صاحب کچھ اس قسم کے ہیں، بس 100% نہیں تو 50%. تو یاد رکھیے گا کہ ہم یزید کو جو اچھا کہتے ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی اشتر کو اچھا کہہ دے، کیونکہ اس نے عثمان کو قتل کیا ہے، اور اگر نہ بھی کیا ہے تو قاتلوں کا حامی تو ہے. تو وہ اس قسم کے لوگ ہیں. تو ہم تو نہ اشتر کو اچھا کہتے ہیں نہ یزید کو اچھا کہتے ہیں. کسی بھی صحابی کو قتل کرنے والا اگر فاسق و فاجر ہوگا. اب یہاں پہ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ جو لوگ یزید کو اچھا کہتے ہیں کہ یار آپ یزید کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، آپ وہی محنت کر کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کریں جو صحابی ہے، جس کا ثواب بھی ملے گا. آپ لوگ یزید کے دفاع میں کرتے ہیں جو کہ کوئی اب، اور یہ کہیے کہ حضرت معاویہ کو دفاع کرنے کا تقاضا ہے کہ یزید کا دفاع کریں. ایسا کوئی تقاضا نہیں ہے. بڑے بڑے علماء ایسے موجود رہے ہیں جنہوں نے یزید کو برا کہا ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وکالت کی ہے، ان کا دفاع کیا. تو یہ دو باپ کا غلط ہونا بیٹے کے غلط ہونے کی دلیل نہیں. حضرت اس کے کئی دلائل ہیں، اور اسی طرح بیٹے کا غلط ہونا باپ کے غلط ہونے کی دلیل نہیں. اب یہ جو لوگ ہیں کہ بھئی بیٹے کو برا کہہ رہے ہو تو پھر باپ کو بھی کہو، یا یہ ایسا نہیں ہے. یہ تو شریعت میں بھی کوئی ایسا قانون نہیں ہے. تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ بت پرست تھے اور وہ غلط تھے. اب کوئی کہتا ہے چچا تھے، تو چلو چچا بھی والد کے برابر ہوتے ہیں، کہ ہماری تحقیق یہ ہے کہ والد تھے وہ. ٹھیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے کون؟ آزر. لیکن آزر کافر تھا. اور نوح علیہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک ہاتھی، آپ نے بہت اچھی بات کی، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹے کو دیکھ لیجیے. تو یہاں پر آپ یزید کی بات کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں محمد بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کا بیٹا تھا، اس نے حضرت عثمان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہمیں فاسق و فاجر نظر آتا ہے جیسے یزید. اب کسی کو اگر وہ اچھا نظر آ رہا ہے تو وہ جانے، ہم تو یزید کو برا کہتے ہیں. تو اس سے ہمیں بڑا سپورٹیو اصول بن جاتا ہے کہ جس نے بھی جس صحابی کی شان میں گستاخی کی ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کو ہم برا کہیں گے، چاہے وہ کیا کہتے ہیں. اور بیٹے کو کبھی باپ کو دلیل نہیں بنائیں گے بیٹے کے صحیح ہونے کے. اب اس پہ اگر کوئی مجھے برا کہتا ہے یا مجھے کچھ بھی کہتا ہے میرے اس موقف پر، تو مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کیا کہیں. کیونکہ کچھ لوگ ہیں ایسے جہلم وغیرہ میں جو یہ کہیں گے کہ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے آپ نے یزید کو اشتر سے ملا دیا، تو وہ ہم بھی کہیں گے کہ آپ نے فرق کر لیا. تو اس طرح کے لوگ، ان سے ہمیں بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو. جہلم کا کوئی شخص اگر راضی نہیں ہے تو مجھے کوئی اس کا مسئلہ ہے بھی نہیں. تو بہت بہت شکریہ.